ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں کو بیماری لگ چکی ہے، اور اللہ ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کیوں بڑھا دیتا ہے؟ اللہ کیسے بڑھا دیتا ہے؟ جب یہ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اور اس مرض کے اندر پختہ ہو جائیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا عذاب علیم ہے۔ کس بات پر عذاب علیم ہے؟ بما کانوا یکذبون، جو تکذیب یہ کیا کرتے تھے، جو جھوٹ یہ بولا کرتے تھے۔ کون سا جھوٹ بولا کرتے تھے؟ کون سا جھوٹ بولا کرتے تھے جس پر عذاب علیم ہوگا؟ کون سا عذاب علیم ہوگا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے؟ تو جھوٹ کیا بولتے تھے؟ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حالانکہ یہ تو سچ ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے انہیں عذاب علیم ہوگا، کیونکہ یہ کہہ تو رہے ہیں مانتے نہیں ہیں، زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اس کی تصدیق کے لیے تیار نہیں، لہذا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس بات پہ عذاب علیم ہوگا، جھوٹ بولنے پہ۔ تو دوستان محترم، یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ جو کلمہ ہم پڑھ کر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اب جنت ہماری ہے، خبردار، اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جھوٹے ہیں، اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے، یہ نہیں مانتے کہ الہ صرف اللہ ہے، یہ نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ تو کلمے کا اعتبار فقط اس دنیا کے اندر قانونی طور پر ہے۔ کلمہ جو شخص پڑھے گا، اقرار کرے گا کہ میں مسلمان ہوں، قانون اسے مسلمان تصور کرے گا، حقیقت کیا ہے وہ اللہ جل مجدہ بیان فرما رہے کہ حقیقتاً اس کے لیے اس کلمے کے سبب کچھ نہیں، محض اس دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے اس کلمے کا استعمال کر سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسلام میں اتنی آسانی کیوں رکھی گئی کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان؟ آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے آسانی رکھی گئی کہ کوئی شخص عذر پیش نہ کر سکے کہ جی اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو یہ پابندیاں تھیں، یہ مشکلات تھیں۔ کوئی مشکلات نہیں،
آسان ہے اسلام میں داخل ہونا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام پر عمل پیرا ہونا ہوگا، مشکل یہ ہے۔ تو داخلہ تو کوئی مشکل نہیں، داخل ہو گئے آپ کلمہ پڑھ کر، اب قانوناً آپ مسلمان ہو گئے۔ اس سے منافقین فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، اسلام کے لبادے میں مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور پھر اللہ جل مجدہ نے اسی لیے ان کی سزا اتنی سخت رکھی کہ تمہیں موقع دیا گیا تھا سدھرنے کا، کہ آ جاؤ مسلمانوں کی صفوں میں، آ جاؤ، کوئی تقاضا نہیں تم سے کہ پہلے یہ کرو وہ کرو، کچھ نہ کرو، آؤ اقرار کرو اور مسلمانوں کی صف میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں موقع دیا گیا تھا مسلمانوں کی صحبت میں آنے کا، موقع دیا گیا اللہ کے رسول کی صحبت میں آنے کا، موقع دیا گیا اللہ کے کلام سے ہدایت حاصل کرنے کا، تم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، اب سزا بھگتو۔ اس لیے عذاب علیم ہے۔